السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی نورانی پاشا صاحب کی جانب سے دلائل النبوہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی جلیل القدر تصنیف کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست کا عنوان ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ایک یہودی عالم آپ کی آمد پر خطبہ دے رہا تھا۔ سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، روایت ہے، فرماتے ہیں بنی عبد الاشہل ایک قبیلے کا نام ہے عرب کے۔ یہ بنی عبد الاشہل سے ایک یہودی مدینہ منورہ میں ہمارا پڑوسی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بار وہ اپنے گھر سے ہمارے پاس آیا اور بنی عبد الاشہل کی مجلس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ان دنوں بہت چھوٹا تھا، اپنے گھر سے باہر چادر لپیٹے بیٹھا تھا۔ اس نے قیامت، حشر، حساب، میزان اور جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا۔ اس کے مخاطبین سب اہل شرک بت پرست تھے۔ ان جن سے خطاب کر رہا تھا وہ سب مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ان کا عقیدہ نہ تھا۔ کہنے لگے، مشرکین اور بت پرست کہنے لگے اس سے، عقل سے کام لے، کیا کوئی ایسا جہاں ہے، کوئی ایسی دنیا ہے جہاں جنت اور دوزخ ہو اور لوگ وہاں اپنے اعمال کی جزا اور سزا پائیں؟ کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس کی قسم ساری دنیا کھاتی ہے، اس آگ کا عالم یہ ہے کہ اگر تم اپنے گاؤں کے سب سے بڑے تنور کو شعلہ بار کرو، یعنی بھڑکاؤ، پھر مجھے اس میں پھینک کر اوپر سے منہ بند کر دو اور اگلے دن نکال لو تو میں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایسے تنور کی آگ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگے، تیرا بھلا ہو، اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس طرف سے ایک نبی مبعوث ہوں گے، بھیجے جائیں گے۔ لوگوں نے کہا، ہم انہیں کب دیکھیں گے؟ اس نے مجھے اپنے گھر سے باہر چادر میں لپیٹے دیکھا تو میری طرف اشارہ کر کے بولا، اگر عمر اس بچے کی وفا کرے تو یہ انہیں دیکھ سکے گا۔ یہ جو بچہ چادر اوڑھا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر بڑا ہو جائے اور اس کو عمر مل جائے تو یہ بچہ اس نبی کو دیکھ لے گا، یعنی یہ بچہ بڑے ہونے تک وہ نبی ظہور فرمائیں گے۔ سلمہ فرماتے ہیں، نظام شب و روز چلتا رہا، یعنی دن اور رات گزرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرما دیا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اب وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، بحمد اللہ ہم ان پر ایمان لائے اور وہ یہودی بغض و حسد کی آگ میں جلتا رہ گیا اور ایمان نہ لایا۔ ہم نے اس سے کہا، اے فلاں، تم ہی وہ شخص ہو جس نے فلاں دن ہمیں یہ سب کچھ کہا تھا؟ کہنے لگا، ہاں، مگر یہ وہ نبی نہیں، اس یہودی کو یوشع کہتے تھے۔ طلوع نجم نبوت اور یہود کا شور و غل، یعنی نبوت کا نبوت کے ستارے کا طلوع ہونا اور یہودیوں کا شور مچانا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، میں 7-8 سال کا نوخیز لڑکا تھا۔ ان دنوں میں جو بات سن لیتا اسے یاد رکھتا تھا۔ 7-8 سال کی عمر میں بھی ویسے عرب کا حافظہ غیر معمولی قوی تھا، بچے بھی کوئی اشعار وغیرہ سنتے تو یاد رکھ لیتے تھے۔ 7-8 سال کی عمر میں آپ کو یاد تھا، ایک روز میں نے ایک یہودی کو مدینے کے قلعے پر چڑھ کر یہ چیخ و پکار کرتے سنا، اے یہود، اے یہود۔ یہودیوں کو پکارا تو یہود لوگ اس کے بعد جمع ہو گئے، کہنے لگے، تیری خرابی ہو، کیا ہوا ہے تجھے، یعنی کیوں تو نے ہمیں بلایا ہے اور لوگوں کو جمع کیا؟ قال طلع اللیلۃ النجم احمد الذی ولد بہ، کہنے لگا، آج کی شب، آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا جسے احمد کی ولادت پر طلوع ہونا تھا، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر پیدائش کے موقع پر ایک ستارے کو نمودار ہونا تھا، طلوع ہونا تھا، وہ ستارہ طلوع ہو گیا، نکل گیا۔ عبد الرحمن بن یزید بن جاریہ کہتے ہیں، میں نے حضرت حسان سے سنا، آپ اپنی وفات سے یعنی موت سے تقریباً 1 مہینہ پہلے فرما رہے تھے، بخدا میں اس وقت 7 سال کی عمر میں اپنے گھر میں والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میری حالت یہ تھی کہ جو دیکھتا یاد رکھتا اور جو سنتا محفوظ کر لیتا تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان ثابت بن ضحاک ہمارے ہاں آیا، اس نے بتلایا کہ بنو قریظہ سے ایک یہودی نے مجھ سے لڑتے ہوئے کہا کہ وہ نبی پیدا ہونے والے ہیں جو ہماری کتاب جیسی کتاب لائیں گے
اور تمہیں قوم عاد کی طرح قتل کریں گے، یعنی تمہارا صفایا کر دیں گے۔ حسان کہتے ہیں چند دن بعد میں وقت سحری کے وقت اپنی چھت پر، اپنے گھر کی چھت پر تھا کہ میں نے ایک بڑی تیز آواز سنی۔ ایک یہودی مدینہ طیبہ کے قلعے پر ہاتھ میں مشعل لیے کھڑا تھا۔ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے تیری بربادی ہو، یعنی تیرا خرابہ ہو، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ھذا کوكب احمد قد طلع ھذا کوكب لا يطلع الا بالنبوة ولم يبق من الانبیاء الا احمد۔ یہ دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، آپ کی پیدائش کا ستارہ نکل آیا ہے۔ یہ کسی نبی کی ولادت پر ہی طلوع ہوا کرتا ہے۔ آسمان پر ایک تارہ نمودار ہوا تو یہودی نے دیکھ کر کہا کہ اس طرح تارہ آسمان پر اسی وقت نمودار ہوتا ہے جب کسی نبی کی پیدائش ہوتی ہے، اور احمد کے سوا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اب انبیاء میں کوئی باقی نہیں رہے، اب نبی آخر الزماں ہیں۔ لوگ اس کی اس حرکت پر ہنسے اور تعجب کرتے ہوئے چل دیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جملہ 120 سال عمر پائی، 60 سال جاہلیت میں اور 60 سال اسلام میں۔ جس وقت آپ مشرف و اسلام ہوئے اس وقت آپ کی عمر شریف 60 ایئرس 60 سال تھی۔ عبداللہ بن ابی بکر بن حزم کہتے ہیں ثابت رضی اللہ عنہ مشہور جو شاعر دربار رسول سمجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اشعار کہنے کی اجازت دیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن ابی بکر بن حزم کہتے ہیں آپ کی جو ہے 120 سال عمر شریف ہوئی، 120 سال عمر شریف تھی، جب یہودی نے آواز لگائی تھی کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ان دنوں بنو عدی بن نجار یہ قبیلے کا نام ہے، اس سے ایک شخص ابو قبیس راہب بنے، یعنی عیسائیت اختیار کی، نصرانیت اور مخلوق سے الگ تھلگ ہو کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ راہبانہ لباس میں رہتا تھا وہ شخص۔ میں نے اسے کہا ابو قیس کنیت ہے، اس یہودی کی بات سنی ہے تم نے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو ابو قیس نے کہا میں بھی اسی نبی کے انتظار میں یہ حالت بنائے پھرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں تو میں ان کی تصدیق و اتباع کروں، میں بھی اسی نبی کی آمد کا منتظر ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اس نے آپ کی تصدیق کی مگر مکے کو جا نہ سکا، بوڑھا آدمی تھا۔ حویصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم اور یہودی مدینہ طیبہ میں باہم تذکرہ کیا کرتے تھے، آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، بیان کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے مبعوث ہوں گے، اب وہی ایک نبی باقی رہ گئے ہیں، ان کے متعلق ہماری کتابوں میں ہم سے ایمان لانے کے وعدے لیے گئے ہیں اور ان کی صفات اور ان کے اوصاف یہ ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے، یعنی مبعوث کا مطلب یہ کہ بھیجے جائیں گے، اللہ کی طرف سے آپ کو رسول بنا کر بھیجا جائے گا جی۔ اور پھر یہ بولنے کہ میں وہ اسی ستارے کے انتظار میں ہوں جو طلوع ہونے والا ہے، تو مطلب ان کی نیت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی ہے۔ ہاں جی، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ان کا ایمان لانے کا جب ارادہ تھا، لیکن اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لا سکے اور آپ کی حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی، یا آپ کے صحابہ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، تابعین سے بھی ملاقات نہیں ہوئی اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کافر مریں گے یا مسلمان مریں گے؟ ہاں، اس میں بعض لوگوں کے واقعات بیان کیے، جیسے ایک یہودی کہنے لگا، جیسے ابھی ایک یہودی کا واقعہ گزرا کہ اس نے آمد کی خوشخبری تو سنائی لوگوں کو، لیکن وہ خود ایمان نہیں لایا۔ ایمان لانا بھی شرط ہے، اہل کتاب کے لیے بھی حکم یہی تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کی بعثت کے بعد، آپ کے اعلان نبوت کے بعد ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، ورنہ وہ لوگ مسلمان شمار نہیں ہوں گے، اہل کتاب ہی ان کا شمار رہے گا۔ جی، تو اچھا اہل کتاب اور بعض لوگ موحد بھی تھے نا؟ اہل کتاب میں اہل کتاب الگ ہے، موحد جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، وہ موحد ہے۔ جی، اس سے پہلے بھی ایک بحث گزری تھی، یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے، اللہ کو ایک مانے لیکن رسولوں کا نہ مانے، بعض اس قسم کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں،
لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو رسولوں کو تسلیم کرے وہ خدا کو نہ مانے۔ حضور کی بعثت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا شرط ہے۔ اہل کتاب سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آمنوا باللہ و رسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ اہل کتاب جو وحدانیت پر قائم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول پیغمبر مانتے ہیں، ان کی شان میں غلو نہیں کرتے، ان کو الہ نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے، یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، وہ لوگ موحد ہیں، اہل حق ہیں۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کے لیے بھی آپ پر ایمان لانا لازم قرار دیا گیا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے غالباً، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تشریف آوری کے بعد، میری بعثت کے بعد اگر کوئی مجھ پر ایمان نہ لائے اور وہ مر جائے تو وہ کفر پر ہی مرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بعض لوگ جو حق پرست تھے، حق کی تلاش میں تھے، جستجو تھی، جیسے حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ہے کہ حضرت کے والد مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، ان کو بھی وہی پجاری بنانا چاہتے تھے، لیکن آپ وہاں کسی طریقے سے وہ اس پجاری کے پاس سے آپ نکل کر مختلف جگہ، چونکہ اس وقت دین اسلام کے اعلان سے پہلے، ظہور سے پہلے صرف پوری دنیا میں تقریباً نصرانیت، عیسائیت تھی، مسیحیت جس کو کرسچن کہتے ہیں، وہ لوگ ہی تھے۔ اس میں بھی کچھ راہب حق پرست تھے، اللہ کی وحدانیت اور رسولوں کی رسالت کے قائل تھے، تو آپ یکے بعد دیگر ایک ایک راہب کے پاس گئے، اس کی خدمت میں رہے۔ بعض راہب بہت اچھے نیک تھے، آپ نے جب دیکھا کہ راہب کا آخری وقت آ چکا ہے تو پھر تربیت کے لیے پھر کس کے پاس جانا چاہیے، فوراً راہب سے پوچھا تو اس نے اور ایک جگہ کا پتہ دیا۔ ایسا مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے آپ کو جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں تو مدینے کا رخ کرے، وہاں کوئی ان کو غلام بنا کر لے جا کر عرب کا ایک قبیلہ ان کو ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ تو آپ یہودی کے باغ میں آپ ایک بار کھجور توڑ رہے تھے درخت پر چڑھ کر، تو دو یہودیوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنے کہ اس مدینے میں ایک شخص نبوت کا اعلان کیے بلکہ، تو انہوں فوراً نیچے آ کے پوچھتے کون ہے وہ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہودی جو باغ کا مالک رہتا آپ کو ایک تمانچہ رسید کر کے بولتا جاؤ کام کرو خاموش باغ میں جا کے، بول کے ان کو بھیجا دیتا۔ تو حضرت کیا کرتے، بعد میں باغ کا جب وقت ختم ہو جاتا اپنی مزدوری کا، معلومات کر لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو 3 نشانیاں آپ کی بتائی گئی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، دوسری نشانی تحفہ قبول کرتے ہیں، تیسری نشانی آپ کے پشت مبارک پر، پیٹھ پر مہر نبوت کا نشان تھا، ابھرا ہوا گوشت تھا جو آپ کے نبی ہونے کی نشانی تھی۔ تو آپ کیا کیے، پہلے دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجور پیش کیے، تو حضور پوچھے، ان سے سوال کیے، پوچھے کہ یہ کیا ہے، تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، یہ جو ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ تو ان کو یقین ہو گیا کہ ایک نشانی تو پائی گئی۔ پھر دوسرے دن کھجور لے کر حاضر ہوئے، صاف ستھرے اچھے، پھر خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے، تو عرض کیا کہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، تو آپ اس میں سے تناول فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھائے آپ۔ پھر آپ چونکہ نبی آخر الزمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم بھی عطا کیا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب انہوں تیسری نشانی کی تلاش میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازہ ہو گیا اور وہ آپ کے اطراف چکر لگانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی کندھے سے، پیٹھ پر سے، تو ان کو مہر نبوت بھی نظر آ گئی، وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ تو سلمان فارسی حق کی تلاش میں نکلے اور کئی برس تک آپ راہبوں کی، جو اس وقت اہل اللہ تھے، ان کی خدمت کرتے ہوئے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ کی عمر کے بارے میں محدثین میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آپ کی عمر 400 سال تھی، بعض لوگ 350 سال کہتے ہیں، بعض 300، مختلف اقوال ہے، لیکن جس قول پر سب کا اتفاق ہے وہ 250 سال تھی انتقال کے وقت آپ کی عمر شریف۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو 200 سال کے اوپر تھے آپ۔ اچھا، اس وقت بھی باغ میں خدمت کرنا، محنت کر کے، مزدوری کر کے کماتے تھے، پھر مسلمان ہوئے۔ اسی لیے حضور نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ سلمان منا، سلمان اہل بیت میں سے ہے والے، یعنی خصوصی ان کے اوپر آپ کی یہ عنایت ہوئی کہ ان کو خاص مقام عطا کیے۔ یہ فارس کے رہنے والے ہیں لیکن اسلام قبول کر کے مکے کو آ گئے، تو یہ ہمارے ہی خاندان کے ایک فرد سمجھو ان کو فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حویسہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
فرماتے ہیں ہم اور یہودی مدینہ طیبہ میں آپس میں ذکر کیا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے مبعوث ہوں گے۔ اب وہی ایک نبی انبیاء کے جھرمٹ میں باقی رہ گئے ہیں، ان کے متعلق ہماری کتابوں میں ہم سے ایمان لانے کے وعدے لیے گئے ہیں اور ان کے اوصاف یہ ہیں۔ سابقہ انبیاء کو بھی تاکید کی گئی تھی اور ان کی امتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ ان کی موجودگی میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو انبیاء بھی ان پر ایمان لانا اور ان کے دین کی مدد کرنا۔ اوصاف کیا ہیں؟ میں ان دنوں بچہ تھا مگر جو سنتا دیکھتا اسے یاد کر لیتا تھا۔ میں نے ایک دن بنی عبد الاشل کی طرف سے تیز آواز سنی، دوسرے لوگ بھی آواز سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ عرب میں ایک طریقہ تھا، اگر کوئی بات بتانا ہے تو پہاڑ پر کھڑے ہو کر آواز دیتے، لوگوں کو جمع کرتے، اس کے بعد بیان کرتے تھے۔ تو آواز بڑی خطرناک آواز سن کر انہوں بھی خوف زدہ ہو گئے، بڑی آواز سن کر کے کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ آواز کچھ دیر کے لیے جب تھم گئی پھر آواز بلند ہوئی، اب ہم صاف سن رہے تھے، آواز صاف سنائی دے رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا اے یثرب والو۔ مدینہ منورہ کا نام حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یثرب تھا، لیکن اب یثرب کہنا منع ہے۔ اگر یثرب کہے تو 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کفارے کے طور پر۔ یثرب کہ معنی وہ وباؤں کی جگہ تھی، حضور پاک علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے بیماریوں کی اور آفتوں کی وہ جگہ تھی، مرکز تھا۔ آپ نے فرمایا تشریف آوری کے بعد صحابہ بھی بعض بیمار ہو گئے تھے، بخار آ گیا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ یثرب نہیں طابہ ہے، طیبہ پاکیزہ مقام ہے، اس مقام کی فضا بھی اور اس کی ہوا بھی پاکیزہ ہے، اللہ نے اس میں برکت اور شفا رکھی ہے۔ اس کے بعد سے اس شہر کا نام مدینہ ہو گیا اور مدینہ منورہ کے کئی نام آئے ہیں۔ یہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، مدینہ منورہ کے لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، جس کو نکل گیا ہے، جس کو حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر نکلنا تھا۔ ہم یہ سن کر بڑے حیران ہوئے، ایک خاص ستارہ آسمان پر نکلتا تھا کسی نبی کی پیدائش پر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش ہوئی تو وہ ستارہ نکل آیا۔ اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا اور ہم وہ واقعہ بھی بھول گئے، کئی لوگ مر گئے اور ان کی جگہ دوسرے آ گئے، میں بوڑھا ہو گیا۔ فَإِذَا مِثْلُ ذَلِكَ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ قَدْ خَرَجَ أَحْمَدُ وَجَاءَهُ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ الَّذِي كَانَ يَأْتِي عَلَى موسیٰ علیہ السلام۔ ایک دن اچانک اس پرانی آواز کی طرح جو ایک مرتبہ سنے تھے آپ ایک عرصہ پہلے، پھر آواز آئی، اے اہل مدینہ، احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، ان کو نبی بنا کر بھیج دیا گیا، انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا، ان کے پاس وہ ناموس اکبر آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ ناموس اکبر سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، جن کا کام انبیاء کے پاس وحی یعنی اللہ کا پیغام لے کر آنا تھا۔ چند ہی دن بعد میں نے سن لیا کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، ہماری قوم میں سے کئی آدمی وہاں گئے اور کچھ رہ گئے، یعنی وہیں بس گئے۔ ہمارے نوجوانوں نے اسلام قبول کیا مگر میں اسلام نہ لا سکا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور میں اسلام لے آیا۔ ام المؤمنین صفیہ بنت حیی 34 نمبر 34 ام المؤمنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے والد اور اپنے چچا ابو یاسر کو بہت پیاری تھی، یعنی ان کی لاڈلی تھی۔ میں جب بھی دونوں کے بچوں کے ساتھ ہوتی دونوں مجھے اٹھا لیتے، یعنی گود میں اٹھا لیتے اور کسی نہ کسی کو یہاں ناموس اکبر سے جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ ناموس اکبر سے مراد بڑے فرشتے سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں جو سید الملائکہ ہیں۔ وہ دونوں مجھے اٹھا لیتے اور کسی کو نہ اٹھاتے۔ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور بنی عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے، یہ انصار کا ایک قبیلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت مدینہ طیبہ سے باہر مقام قباء میں آباد تھا، اور بنی عمرو بن عوف کے ہاں آپ ٹھہرے اور میرے والد اور چچا دونوں اندھیرے منہ آپ کی طرف گئے، یعنی صبح صبح آپ کے پاس گئے اور دن ڈھلے واپس لوٹے۔ وہ سخت تھکے ہوئے آدمی کی طرح پاؤں گھسیٹتے اور گرتے پڑتے آئے، یعنی بہت تھک گئے تھے، تھکے ماندے نظر آئے ان کے چلنے کے انداز سے، اور اندر چلے گئے۔ میں ان کی طرف حسب معمول دوڑی آئی مگر دونوں میں سے کسی نے میری طرف توجہ نہ دی کیونکہ دونوں بڑے غمگین تھے، غمزدہ تھے۔ میں نے سنا میرے چچا میرے والد سے کہہ رہے تھے کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بخدا۔ چچا نے کہا کیا تم انہیں پہچانتے ہو اور یقین سے کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ چچا نے پوچھا تو پھر تمہارے دل میں ان کے متعلق کیا رائے ہیں؟ انہوں نے کہا مرتے دم تک عداوت۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ انہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا مول صاحب، نعوذ باللہ من ذالک العیاذ باللہ، یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ العیاذ باللہ یعنی اس سے اللہ کی پناہ، ترجمے میں فرق ہے، مطلب تو قریب قریب معنی وہی ہوتا ہے۔ قریب قریب معنی وہی ہے۔ انہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب ایمان، خیر، نیکی کی کوئی بات ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور ان واقعہ سے اس ارشاد ربانی کی تائید ہوتی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اہل کتاب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح یقیناً جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، جیسے ان کی اولاد ان کی اپنی ہے، جس طرح یہ یقین ہے ان کو، ایسے ہی بلکہ اس سے بڑھ کر وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں، اور ایک فریق اور ایک جماعت ان میں سے حق کو چھپاتی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ سورہ بقرہ پہلے پارے میں بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس آیت کے بارے میں مفسر نے بیان کیا کہ اہل کتاب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کہتے تھے، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے، حالانکہ ان کو تورات اور انجیل اور آسمانی کتابوں کے ذریعے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف وغیرہ بتائے گئے تھے۔ تو ان سے جب پوچھا جاتا کیوں نہیں لاتے، تو ان کی جو ان کے مذہب کے ماننے والوں کے درمیان ان کا جو مقام تھا، ان کو جو حکومت، کرسی، جو صدارت ملی ہوئی تھی، اس کے چلے جانے کے ڈر سے، کیونکہ وہ حضور کی اتباع کریں گے تو پھر ان کی جو قوم ہے ان کو اپنا حاکم نہیں مانے گی۔ تو بعض لوگ اپنے عہدے، کرسی، پاور کو بھی جو ہے اس کو اہمیت دے کر ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں، جی، اور برباد کر لیتے ہیں، ضائع کر لیتے ہیں۔ جی اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ جی سابق یہودی عالم مخیرق کا قبول اسلام اور راہ حق میں شہادت۔ نمبر 35، محمد بن اسحاق نے مخیرق نامی یہودی عالم کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ بڑا مالدار شخص تھا، اس کے پاس کھجوروں کا باغ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے بخوبی واقف تھا اور اسے آپ کے دین سے محبت بھی تھی۔ جنگ احد تک اس کی یہی حالت رہی، یعنی ایمان نہ لایا۔ ایک بار ہفتے کا دن تھا کہ وہ کہنے لگا، اے گروہ یہود، اے یہودیوں کی جماعت، بخدا تم جانتے ہو کہ تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت یعنی مدد فرض ہے۔ کہنے لگے، یہ تو ہفتے کا دن ہے، یعنی ہماری عبادت کا دن ہے، ایسی فضول بات کر کے ہماری عبادت میں خلل نہ ڈالو۔ یہودیوں نے مخیرق کو جواب دیا، اس نے کہا آج کے بعد مخیرق جو ایک یہودی عالم تھے، اچھا، انہوں بولے ہفتے کے دن، اور ہفتے کا دن یہودیوں کے پاس عظمت والا دن تھا جیسے مسلمانوں کے پاس جمعہ کا دن ہے۔ تو اس نے کہا آج کے بعد میں کوئی ہفتہ نہیں دیکھوں گا، یہ کہہ کر اس نے اپنے ہتھیار لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اسلام لے آئے۔ آتے ہوئے اپنی قوم سے آیا کہ اگر آج میں قتل ہو جاؤں، یعنی نبی کے نام پر قربان ہو جاؤں، تو میرا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، وہ جیسے چاہیں کریں گے، یعنی تصرف کریں گے، اس کو بانٹ دیں گے، تقسیم کریں گے۔ جنگ شروع ہوئی تو وہ پیش تھے، چند کفار کو واصل جہنم کیا یعنی قتل کیا، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخیرق خیر یہود، سب یہود سے بہتر مخیرق ہے، یعنی مخیرق کا درجہ بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر شہادت کی موت ان کو نصیب ہوئے۔ آپ نے ان کے اموال پر ان کی وصیت کے مطابق آپ نے ان کے اموال کو حاصل کیا، اور مدینہ شریف میں آپ کے اکثر صدقات اموال موقوفہ اسی سے ہیں، یعنی آپ نے مخیرق کے باغ کو وقف کر دیا ضرورت مندوں کے لیے۔ آپ کی آمد سے قبل سب یہودی آپ کے منتظر تھے۔ وقف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، ہاں وقف فرما دیا اس کو۔ جی جی۔ آپ کی آمد سے پہلے سب یہودی آپ کے منتظر تھے، آپ کے انتظار میں تھے، مگر آپ کی آمد کے بعد حسد کرنے لگے۔ ان کو حسد یہ تھا کہ جتنے انبیاء آئے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔
نمبر 36 ابی نملہ سے روایت ہے کہ بنی قریظہ کے یہود اپنی کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پڑھا کرتے اور بچوں کو آپ کی صورت و سیرت اور ہجرت سوئے مدینہ کے متعلق بتلایا کرتے تھے، یعنی ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے، آپ کے فضائل کمالات ظاہری شکل و صورت اور سیرت بھی بیان کرتے تھے، لیکن جب آپ کا ظہور ہوا تو بغض و حسد کی آگ میں جل کر انکار کرنے لگے۔ نمبر 37 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے والد مالک بن سنان سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن عبد الاشہل کے ہاں آیا۔ 37 نمبر ان دنوں ہم جنگ و جدال سے کنارہ کش تھے، یعنی الگ تھے، جنگ وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا۔ میں نے وہاں یوشع یہودی کو یہ کہتے سنا، اس نبی کا وقت ظہور قریب آ گیا ہے جنہیں احمد کہتے ہیں، وہ حرم سے ظاہر ہوں گے۔ ایک شخص خلیفہ بن ثعلبہ اشہلی نے اس سے ازراہ مذاق پوچھا ان کا حلیہ کیسا ہوگا، یعنی ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ کہنے لگا وہ میانہ قد ہوں گے، درمیانی قد ہوگا، زیادہ چھوٹے نہ زیادہ لمبے، آنکھوں میں سرخی ہوگی، کملی زیب تن ہوگی، یعنی چادر اوڑھے ہوئے ہوں گے، خچر پر سوار، کندھے پر تلوار، اور مدینہ ان کا دار قرار ہوگا، یعنی مدینہ میں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے اور وہاں اس کو ٹھکانہ بنائیں گے۔ مالک کہتے ہیں میں وہاں سے محو حیرت ہو کر، یعنی حیرت میں بڑھ کر اپنی قوم بنی خدرہ میں آیا۔ وہاں ایک شخص نے مجھ سے کہا یوشع اکیلا تو نہیں کہتا، یثرب کا ہر یہودی، مدینہ کا ہر یہودی یہی بات کہتا ہے۔ میں وہاں سے بنو قریظہ میں آیا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑے بیٹھے تھے، یعنی وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا تھا، اور زبیر بن باتا کہہ رہے تھے وہ سرخ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، یعنی نکل گیا ہے، جو کسی نبی کی پیدائش پر ہی نکلتا ہے، اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی باقی نہیں رہا۔ یہ شہر مدینہ ان کی ہجرت گاہ ہے، یعنی وہ ہجرت کر کے وہاں تشریف لائیں گے۔ ابو سعید فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میرے والد نے آپ کو سارا قصہ سنایا۔ آپ فرمانے لگے اگر یہ زبیر یہودی اور اس جیسے دیگر سرداران یہود ایمان لے آئیں تو سب یہود ان کی پیروی کریں گے۔ یہ لوگ اپنی کرسی، اپنی صدارت اور اپنی حکومت بچانے کے لیے حسد اور جلن کی آگ میں جل کر حضور پاک علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سرداران یہود ہیں، قوم کے سربراہ ہیں، اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو پورا قبیلے کا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست ایک گستاخ یہودی کے لیے آپ کی بددعا سے اگلی نشست شروع ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ واقعات کا تسلسل ہے، یہ واقعہ نمبر 38۔ اچھا۔